نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء ورلڈ افیئر اور ورلڈ پالیٹکس کا جائزہ لینے کے لیے ہم جو اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں اور ان حالات و واقعات کے نتیجے میں جو ہمارا بین الاقوامی سطح کا جو نظام جو ہے وہ نشو نما پاتا ہوا نظر آتا ہے، ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بنیادی تصور ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ آج کا جو ایرا ہے دیٹ از کالڈ دا گلوبل ایرا، اور گلوبل ولیج کے طور پر دنیا کو لیا جاتا ہے۔ اور گلوبل ایرا اور گلوبل ولیج مین یہ ہے کہ if there is any part of the world, if there is any uncertainty, instability or the war-like situation, it does not mean that area of the world is affected. It will have the impact all over the world. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو دنیا وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر کوئی ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ تو ان حالات و واقعات کے اندر عہد حاضر کے اندر جب دنیا جب وہ ایک گلوبل ولیج کا درجہ اختیار کر چکی ہے، تو ان حالات و واقعات کے اندر ہم نے جو ماضی میں جو تصورات اختیار کیے تھے وہ تصورات انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمیں آج کے حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ غیر مؤثر، ناکام اور غیر فعال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہیں جو ہوتے اور نہیں جو سوچ اور فکر اور جو نئے راہ عمل جب وہ ہمیں اختیار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر میں اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو ایرا دیکھتا ہوں تو میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر یا انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر اس ایرا کو جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کا ایرا کہتا تھا، دیٹ واز کالڈ دا بگننگ آف دا گلوریس ایرا آف دا ہیومن بینگ، یا ایک ورلڈ افیئر کے لحاظ سے، ورلڈ پالیٹکس کے لحاظ سے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے استعمال کے بعد دنیا نے جو تباہی کا تصور قائم کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کے بعد یہ عملی طور پر جو ہے وہ تمام قومیں اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ ہتھیاروں کا جو استعمال ہے وہ جو ہے وہ اس معنی مفہوم کے تحت جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے کہ کہیں یہ عمل جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کسی ایک ایسے جنگ و جدل کا راستہ متعین کر دے کہ جو ساری دنیا کے تصور کو ختم کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ اب دنیا کے اندر کبھی جو ہے وہ کوئی ورلڈ وار کا تصور قائم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب دنیا کے ہر ملک اور قوم جو ہے وہ جنگ کے اس خوف کے تصور کے تحت قائم ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے ذریعے قائم ہو۔ اگرچہ انسانوں نے اور قوموں نے جو ہے اس کے بعد بھی زیادہ خوفناک ہتھیار بنانے شروع کر دیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب یہ خوفناک ہتھیار جو ہے وہ دنیا کو مزید پیسفل بنانے کا سبب بنیں گے، کیونکہ اس طرح وہ ایک بیلنس آف پاور نہ صحیح ریاستوں کے درمیان ایک بیلنس آف ٹیرر قائم ہوگا، اور یہ امن کی ایک ضمانت کے طور پر قائم ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر عہد حاضر کے اندر جا کر دیکھیں تو پھر جو ایک اور ہم دیکھیں ماضی کے مختلف نظر آتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہا جاتا ہے the most powerful element in the world politics is the beginning of the international organization and the world organization which will promote the interest of the all over the نیشن آف دا ورلڈ۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر پھر کہا گیا کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے تشکیل پائے جنہوں نے ایک نیا تصور دیا، دیٹ واز کالڈ دا کولیکٹیو سیکورٹی کا تصور، اور اس کے تحت یہ کہا گیا کہ اب جو کمزور ریاستیں ہیں وہ کسی ایسے خوف کا شکار نہیں ہو پائیں گے کہ جہاں پر کوئی بڑی طاقت ان کو اڑپ کر سکے، کیونکہ دیر از اے سسٹم آف دا کولیکٹیو سیکورٹی اینڈ دا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن از دا اسپانسرڈ آف دا کولیکٹیو سیکورٹی سسٹم۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو کولیکٹیو سیکورٹی، لیکن اب المیہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کا جو تصور ہے وہ بھی ہمیں بے معنی اور نظر آتا ہے، اور کولیکٹیو سیکورٹی کا جو کانسیپٹ کا ایگزیکیوشن کا جو تصور ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، اور یہ تصور جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر کہیں ہمیں اسٹیبلش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ہمیں ماضی کے جو خوبصورت پہلو تھے ورلڈ افیئر ورلڈ پالیٹکس کے لحاظ سے وہ ختم ہوتے ہوئے اور ایک نئے ورسٹ سینیریو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ و جدل کا جو تصور ہے، جہاں پر ایک جو ہاسٹیلٹی کا اور اگریسو ایٹیٹیوڈ کا جو تصور نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر جنگ کا تصور قائم کر کے جب وہ ایک ریاستوں کے درمیان جب وہ ٹکراؤ کا ایک تصور ایسا پیدا کر دیا کہ جس کے نتیجے کے اندر ریاستیں جب وہ اپنے باہمی ٹکراؤ کے لیے اپنے مفادات کو، جنگی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جنگ کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسعت دینے کے بھی تصور کے ساتھ ساتھ نہ صرف منسلک ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تباہی اور بربادی کے لیے جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا نیسیسٹی کے رکھنے والے جو پہلو ہے، جس میں پانی ہے، الیکٹریسٹی ہے، انفراسٹرکچر ہے، ہاسپٹلز ہیں یا دیگر سہولتیں ہیں، اسکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان تمام کو بھی جو ہے وہ اپنے ہدف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ وسعت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس طرح کہتے ہیں جو یہ
کہا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی ورلڈ وار کی طرف نہیں جائے گی، تو کم سے کم اگر وہ ورلڈ وار کا تصور نہ بھی ہم عملی طور پر اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن ایک ریجنل وار کا کانسیپٹ تو اختیار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اگر یہ ریجنل وار اگر مزید آگے نشو پاتی ہے تو پھر کوئی معنی نہیں ہے کہ یہاں پر جا کر جب وہ ایک ورلڈ وار کا نیا کا تصور جب وہ قائم ہو جائے، کیونکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں، اور جو اقوام متحدہ جو جیسا ادارہ ہے اس کے ساتھ ان کی بڑی طاقتوں کی جو وابستگی ہے وہ عملی طور پر جو وہ ایک ان کے ایک اقوام متحدہ کے ایسے وہ ایسے ادارے کے جن کی اطاعت کرنا ان پہ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ادارہ ہے جو اس کی اطاعت کے تحت جب وہ قائم رہ سکتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں جو ادارے بین الاقوامی طور پر تشکیل دے گئے وہ بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان حالات و واقعات کے اندر ہم جو مستقبل کے اندر جا کر جو دیکھتے ہیں، جو میرے نزدیک المیہ جو میرے نزدیک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ایک خوف کا تصور پیدا کرتا ہے کہ یہاں پر اب ریاستوں کے درمیان چونکہ فوری طور پر جو ہے وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور ریاستوں کے درمیان جو ایلیمنٹ آف پاور ہے اس کو حاصل کر کے بیلنس آف پاور کا تصور حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو پہلے ہی جو ہے وہ طاقت کے لحاظ سے تقسیم کرنے کے، یہ سپر طاقت ہے، یہ ریجنل پاور ہے، یہ گریٹ 7 ممالک ہے، یہ گریٹ 22 ہے، یہ گریٹ 77 ہے، تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری کا تصور ہم نے جو اختیار کیا وہ انڈر ڈیولپ کنٹری کے تصور کو ایک ایسا لبادہ پہنا کر حاصل کیا کہ جہاں پر جو وہ قوم جو وہ ہمیلیٹ محسوس نہ کریں، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ جن کو ہم ڈیولپنگ کنٹری کہتے ہیں وہ پرٹیکولرلی جو ماضی قریب کے جو انڈر ڈیولپ کنٹری کے تصور کے ساتھ منسلک ممالک ہیں، تو اسے کہتے ہیں وہ ممالک جو اپنی ترقی کے لیے اپنے وسائل پر انحصار کر کے جو وہ اپنی ترقی کو یا اپنی لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، وہ اس بین الاقوامی جدل کے نظام کے اندر اپنے سوورنٹی کا تحفظ جو وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہمیں جو عہد حاضر کے اندر جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کے جو ریاستوں کے باہمی تعلقات کے تصور کا نہ ہونا جو ہے عملی طور پر نہ ہونا جو نظر آنے لگا ہے، کولیکٹیو سیکورٹی کا تصور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونے کے کسی معنی مفہوم کے سے ہر سطح کے اوپر محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور بڑی طاقتیں جو وہ مائٹ از دا رائٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہوتے نظر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو موجودہ کیفیت ہے یہ قائم رہ سکے گی؟ میرے خیال میں یہ غلیظ جو بڑی ریاستوں اور چھوٹی ریاستوں کے درمیان ایک مسٹرسٹ کی پیدا ہوا ہے، یہ آئندہ جا کر جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس مسٹرسٹ کے نتیجے کے اندر جہاں ایک طرف جو ہے وہ ہاسٹائل ایٹیچیوڈ کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹیو ویپن کے ذخائر کو یقینی بنانے کا عمل تصور ہوگا، نیوکلیر ٹیکنالوجی کا تصور جو ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکے، پھر جو ریاستیں جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی امبریلے جو ہے وہ تشکیل دے کر جو ہے وہ ایک کولیکٹیو اپنا انفرادی جو یا اجتماعی کولیکٹیو سیکورٹی کا کوئی تصور جو ہے جس کو ڈیفنس یا پیٹ کا تصور 50 کی دہائی میں اس طرح کی کوئی شکل نوعیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم نے ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے جو امن کی جو خواہش ہے اس کو جو ہے وہ کسی بین الاقوامی سوچ اور فکر یا بین الاقوامی ضابطوں یا بین الاقوامی اداروں کے ذریعے حاصل کرنے سے محروم کر کے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے وجود کے بقا کے لیے ہتھیاروں کی یا بڑی طاقتوں کی پذیرائی کو جو ہے وہ امبریلا بنا لیا۔ That is the worst scenario for the human being if they consider that the war power is an absolute necessity to ensure your presence on the earth. Tragedy, but that is becoming the reality. Thank you very much.